السلام علیکم ناظرین، رمضان شریف کے مہینے میں جب اللہ کے اپنے حقوق ہیں وہ تو ہر وقت ہیں، چاہے وہ رمضان شریف کا مہینہ ہو چاہے نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ہیں، وہ بھی رمضان شریف میں ہو نہ ہو۔ لیکن اللہ پاک نے کتنا بڑا کرم فرمایا ہے کہ رمضان شریف میں نیکیاں جو ہیں ان کے کئی گنا پھر بڑھ جاتی ہیں، چاہے وہ اللہ کے حقوق ہوں چاہے بندوں کے حقوق ہوں۔ پہلے اللہ کے حقوق میں جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بے پرواہ بادشاہ ہے، وہ ان کی مرضی ہے، کسی کو معاف کر دے، کسی کو کچھ بھی کر دے، کسی کو بخش دے، ایک کوئی بھی اس کی ادا پسند آ جائے بندے کی، اللہ پاک غفور الرحیم میں معاف کر دیتا ہے۔ لیکن بندوں کے حقوق کے بہت بڑی ناظرین تاکید ہے۔ وہ حقوق وہ ہوتے ہیں جو حقوق العباد کہلاتے ہیں، جو انسان ذات کے لیے ہوتے ہیں، کسی کا دل آدمی نہ دکھائے، کسی کا حق نہ کھائے، کسی یتیم اور بیوہ کے حقوق نہ کھائے، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، کسی کی غیبت گلا نہ کرے، تہمت نہ کرے۔ یہ تو ہو گئی حقوق عباد۔ لیکن اللہ پاک نے اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں جو انسان ذات کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے تیار رہتے ہیں، ان کے بھلائی کے لیے، ان کی صحت کے لیے، ان کے ایجوکیشن کے لیے کئی کام کرتے ہیں، جس سے نہ صرف اللہ پاک راضی ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بندوں کی دعائیں بھی ان لوگوں کو لگتی ہیں۔ رمضان شریف کے مبارک مہینے میں یہ نیکیاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ آج یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک ایسی ہستی، ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو اپنی بساط کے مطابق اپنے دوستوں سے مل کر جو انسان ذات کی بھلائی کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، خاص کر کے ہیلتھ کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے ان کا اچھا خاصا کنٹریبیوشن ہے، تعلیم کے حوالے سے بھی۔ میری مراد ایک ایسی شخصیت ہے جو جانی پہچانی ہے، ان کا نام ہے جناب سلیم الدین فیروز صاحب۔ تو آئیے میں آپ کے سلیم الدین فیروز صاحب سے ملاقات کراتا ہوں اور ان سے ان کے کام کے حوالے سے، لوگوں کی بھلائی کے کام کے حوالے سے، اللہ پاک نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سلیم الدین فیروز صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ جو فلاحی کام ہے، اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں کی خاص کر کے ہیلتھ کے حوالے سے خدمت کرنا، یہ کیسے جذبہ اجاگر ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ ہیلتھ کے حوالے سے میرا ایک اور خیال آیا کہ میں اپنا ایک کاروبار، اپنے بزنس میں لگا ہوا تھا، تو مجھ کو بھی کچھ ایک تکلیف ہوئی۔ اچھا۔ تو میں نے بھی مجھے تکلیف کیا اور یہ میری آواز رک گئی میری ایک دم ہی کام کرتے ہوئے۔ تو پھر میں گیا آغا خان ہاسپٹل، وہاں پر میں نے چیک اپ کرایا۔ تو وہاں پر انہوں نے چیک اپ کیا تو انہوں نے کہا مجھے آپ کی بائپسی ہوگی۔ تو میں نے کہا اچھا بھائی بائپسی کیوں ہوگی، کیا وجہ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم شاید آپ کا کینسر بھی ہو، یہ بھی ہو۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اور دوسرے ڈاکٹر کو دکھایا، میں نے 3 ڈاکٹروں کو دکھا کے سب نے یہی کہا بائپسی ہوگی۔ تو میں نے بائپسی میں نے کرائی، تو پھر میرا کینسر میرا نکلا۔ اچھا۔ تو پھر میں چلا گیا پاکستان سے باہر، یورپ چلا گیا میں۔ تو مجھے پتہ نہیں تھا، میرے یہاں پر کراچی میں سب میرے رشتہ داروں کو پتہ تھا۔ تو واپس آیا تو میں سیدھا آغا خان ہاسپٹل، تو پھر میں نے وہاں علاج کرایا، پھر میں نے کیمو، ریڈیشن سب یہ کرایا، اور میری 6 مہینے تک آواز بھی چلی گئی۔ پھر میرا دل ہوا، میں نے کہا نہیں یار اب تو میری اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی، طاقت دی، میرے بھائیوں نے خدمت کری، میرے بھتیجے نے خدمت کری، تو ماشاءاللہ سب میرا خاندان میں سب ساتھ دیا، سب میرے دوست وغیرہ سب نے ساتھ دیا، سب میرے ساتھ میری۔ دیکھیے مریض کا جب تک آدھا مریض جو ہے نا، دیکھیے سب لوگ خیال کرتے ہیں تو بڑی طاقت ہے، کوئی اس کو پوچھنے آتا ہے، کوئی اس کا برا نہ مانے، بالکل وہ اپنی محبت سے آ رہا ہے تو اس سے ملے آپ۔ تو اس سے بھی میں کافی بہتر ہوا، لوگوں سے ملنے سے، ایمانداری سے۔ میرا دل ہوا کہ بھئی اب کینسر پہ کام کرنا چاہیے، تو میرا شوق ہوا۔ تو پھر میرے ایک دوست تھے، پھر میں نے ان سے بات کری، تو پھر ماشاءاللہ سے آپ کچھ 2-4 دوست مل گئے، تو کرتے کرتے پھر ہم نے ایک ہاسپٹل رکھا۔ پھر وہاں پر میں خدمت میں آیا، وہاں پر میں ایک بورڈ آف ٹرسٹی ہو گیا۔ تو میں نے کہا جی مجھے کینسر پہ ہی کام کرنا چاہیے، لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ تو ماشاءاللہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، ماشاءاللہ وہ بھی سعادت مند ہے، ماشاءاللہ سے وہ بھی کام کر رہا ہے ماشاءاللہ۔ تو اپنا
تو اس کا تو پھر میں اپنے اس میں زیادہ مصروفیات. تو آپ کی کینسر کی ہاسپٹل کہاں پہ ہے؟ میرا کینسر ہاسپٹل دیکھیے یہ عزیز بھٹی پارک کے پاس ہے کینسر فاؤنڈیشن. اچھا. تو وہاں پر میں نے خدمات دی تو آہستہ آہستہ کر کے وہاں میں بورڈ آف ٹرسٹی ہو گیا. تو وہاں پر میں جڑ گیا اپنی ٹیم کے لوگوں کے ساتھ, اپنے جو ہمارے بورڈ آف ٹرسٹی ہے, تو وہاں میں کام کرتا رہا. پھر میں کب سے قائم کیا آپ نے یہ ہاسپٹل؟ یہ تو کم از کم آج 5 سال ہو گئے. 5 سال ہو گئے. تو لوگوں کو وہاں پر علاج فری ہے. اچھا, کینسر کا علاج فری ہے؟ جی, جو مستحق لوگوں کے لیے, غریب جو لوگ ہیں, جی جو غریب افورڈ نہیں کر سکتے, جی جو غریب مستحق ہیں ان کے لیے علاج فری ہے وہاں پر. اور جو مستحق ہیں وہ ان کو ہم اس کو کاسٹ ٹو کاسٹ میں پیسے ہم ان سے چارج کرتے ہیں. جو افورڈ کر سکتے ہیں, جو برداشت کر سکتے ہیں, جو ہاسپٹل کا خرچہ ہے. تو ہم اس طرح ہمارا سسٹم وہاں چل رہا ہے. کیا کیا فیسلٹیز ہیں آپ کے ہاسپٹل میں سر؟ ہمارے یہاں سی ٹی اسکین ہے اور اپنا سب لیب ہمارے پاس, جس طرح ایک خان کے پاس لیب ہے ایسی لیب ہمارے پاس ہے. ماشاءاللہ. یعنی جو کینسر کی ضرورت, صرف اپنا ہمارے پاس ریڈیشن مشین نہیں ہے, بس اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے میں نے مل کے میری زندگی میں انشاءاللہ مجھے طاقت دے تو میں ایک ریڈیشن مشین انشاءاللہ لگواؤں امید اللہ میں, اللہ آپ کی دعا مل قبول کے کرے اپنے گا دوستوں کے ساتھ مل کے. تو یہاں پر بڑی ضرورت ہے لوگوں کو کینسر کے, اور میں زیادہ تر خواتین پہ زیادہ کر رہا ہوں جو بریسٹ کینسر کے حوالے سے. جی جی جی. جو بیچاری خواتین جو بہت تکلیف میں ہوتی ہیں, جو ان کے انجیکشن ہیں کم از کم بڑے مہنگے ہوتے ہیں, اور ان کے اولاد بھی کبھی کبھی پیچھے ہٹ جاتی ہے. ہزاروں میں ہوتی ہیں انجیکشن؟ جی نہیں, لاکھوں میں ہوتے ہیں. لاکھوں میں انجیکشن؟ جی 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 جی. اگر کسی کو 10 لگنے تو 2-2.25 لاکھ روپے کا ایک انجیکشن ہوتا ہے, تو کم از کم 18 سے 20 لاکھ روپے کے انجیکشن تو اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. بے شک بے شک. تو میرے ساتھ بھی لوگ جڑ جاتے ہیں, کر جاتے ہیں, مل جاتے ہیں میرے دوست وغیرہ خاموشی سے. ماشاءاللہ. یہ تو آپ نے مجھے بلا لیا یہاں پر, یہ آپ ہماری خوش نصیبی ہے. میں تو بڑا خاموشی سے کام کرنے والے ہیں, اسی لیے میں آپ کو نہیں میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میرے اس پروگرام کے وسیلے اللہ کی مہربانی سے آنا نہیں چاہ رہا تھا. میں نے کہا مجھے آپ اتنا ہائی لائٹ نہ کریں. نہیں, لوگوں کو پتا تو چلے نا کہ وہ کسی غریب کو اگر فائدہ پڑ جائے تو میں صرف اللہ کے لیے بے کرتا شک. ہوں. اور اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے اس کینسر ہاسپٹل میں کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں؟ صرف کراچی کے آتے ہیں, سندھ کے آتے ہیں, یا پاکستان؟ نہیں, پورے پاکستان سے. پورے پاکستان سے آتے ہیں. جو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے زیادہ سندھ سے, تو سندھ سے لوگ زیادہ آتے ہیں جو غریب اور مستحق ہوتے ہیں. پھر میں نے ابھی جینا ہاسپٹل میں بھی کام کرایا, وہاں پر ایک بنکر میں نے, تو وہاں پہ بھی کینسر کا کام کرا؟ جی اٹامی انرجی میں, وہاں پر بھی میں جڑ گیا تھا کینسر میں. تو وہاں پہ بھی کام چل رہا ہے؟ ہو گیا کام, وہاں پر مشین لگ گئی ہے. ماشاءاللہ. وہاں مشین لگ گئی. اچھا, آپ ہم کسی نے بتایا, آپ بھی بتا رہے تھے کہ سول اسپتال میں بھی کوئی کام کر رہے ہیں آپ؟ جی, سول ہاسپٹل میں بھی میں جی کام کر رہا ہوں بالکل ہی. وہاں پر بھی وہاں سب ہم دوست مل کے سب جڑ جاتے ہیں ہم لوگ. صحیح ہے, بالکل. تو میں ذرا شروع ہوتا ہوں تو میرے دوست سب لوگ آ جاتے ہیں الحمدللہ. تو سلیم میں کیا کر رہا ہوں, ہم بھی ساتھ ہیں تمہارے, تو ماشاءاللہ اس طرح جڑ جاتے ہیں. وہاں کیا کام ہوگا سول اسپتال میں ہو رہا ہے؟ وہاں پر ہڈی وارڈ کا ہے, بہت پرانا ایک وارڈ ہے, 100 کچھ سال پرانا وارڈ ہے. تو اس کو ہم رینوویٹ کر رہے ہیں بالکل نئے اس پہ. تو ایک وہ ہم کام کر رہے ہیں وہاں پر. انشاءاللہ عید کے بعد اللہ چاہا تو اس کا آدھے حصے کا افتتاح ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر میں نے کہا یار لوگوں کے روزگار کے لیے بھی کروں. تو یہ میرا شوق تھا ٹیکنیکل کے حوالے سے. ظاہر بات ہے میرا ایک بزنس ہے ماشاءاللہ سے. تو میں بیماری کے بعد یعنی میں نے 12 سال کی عمر سے میں نے کام کیا ہے ماشاءاللہ. اور میں نے کم از کم 48 سے 50 سال لگا دیے کام کرتے ہوئے ماشاءاللہ. تو اب میں نے کہا جی اب میں لوگوں کو اپنی چیزیں بتاؤں, اپنا ایک ہنر دوں. اگر مجھے کچھ معلومات ہے تو میں لوگوں کو دوں. بے شک. تو ظاہر بات ہے اپنے قبر میں تو لے کے نہیں جانا نا, تو میں نے لوگوں کو دوں, عام لوگوں کو, سب کو بتاؤں. پھر میں ہنر فاؤنڈیشن میں جڑ گیا. وہاں بھی میں ایک بورڈ آف ٹرسٹی ہو گیا. تو وہاں پر بھی میں خود اپنے ہاتھوں سے, تو میرے پاس کچھ یونیورسٹی کے لوگ آتے تھے, میں ان کو انٹرنشپ کراتا تھا اپنی فیکٹری میں. آپ کا سارا کام کنسنٹریشن ہیلتھ پہ ہے یا اور بھی فلاحی کام بھی کرتے ہیں؟ الحمدللہ. نہیں, جتنی مجھے جو میرے ذہن میں معلومات ہے میں وہ دینا چاہتا ہوں. اگر ہیلتھ کی ہے تو ہیلتھ کی معلومات دیتا ہوں. ہیلتھ پہ کام کرتا ہوں اپنے ہاتھوں سے, پیسوں سے, جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو جتنا بھی اپنے خاموشی سے میں کرتا ہوں. پھر اس کے بعد میں نے کہتی ہوں اب اپنا روزگار بھی دور ہو, تو پھر میں نے ٹیکنیکل کا
फिर मैं स्टेप्टा सिंध टेक्निकल बोर्ड में भी था, मुझे मुराद अली शाह साहब ने मुझको अपना बोर्ड के अंदर मुझको लिया था। माशाल्लाह। तो मैं अभी भी वहाँ बोर्ड में हूँ मैं, लेकिन फिर मैं हुनर फाउंडेशन में इतनी मसरूफियात हो गई है, मैं चाहता हूँ कि हर सिंध का बच्चा पूरा कराची में सब माशाल्लाह से जो मुझसे हेल्प हो सके मैं करूँ, और बच्चे रोज़गार हो ताकि अपने घर वालों की, अपने वालिदैन की खिदमत कर सकें और पाँव में खड़े हो सकें या कारोबार कर सकें। अच्छा, ये हुनर फाउंडेशन जो आपका है ये तारिक रोड पे है? जी, हुनर फाउंडेशन के 10 इदारे हैं पूरे पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान में? हाँ। सबसे पहला इदारा जो था, देखिए ये हुनर फाउंडेशन ये वो लोग हैं जो सिटीज़न फाउंडेशन, तो उनकी सोच थी कि अभी हमने सिटीज़न फाउंडेशन बच्चों को हमने मैट्रिक करा दिया, तो अब इनको हम, तो फिर उन्होंने हुनर फाउंडेशन बनाई कि हम इसको बच्चों को अपना टेक्निकल इनको ये भी दें ताकि वो अपने ख़ानदान वालों को, अपनी सबको इनको हम इनको कर सकें, रोज़गार ले सकें। हाँ, अपने अल्लाह पाक की मेहरबानी से। हाँ। तो फिर इसके बाद तारिक रोड के अंदर माशाल्लाह से 2 एकड़ पे है, तारिक रोड पे। फिर इसके बाद हमारा जो बना है फिर कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में इब्राहिम हैदरी के पास 5 एकड़ पे माशाल्लाह से एक बड़ा वो हेड ऑफिस हमारा। फिर एक औरंगी टाउन में बन रहा है। फिर इसके बाद हमारा टिंडोला यार में है माशाल्लाह से। ऑफिस के बाद हमारा मुल्तान के अंदर है माशाल्लाह, फातिमा फर्टिलाइज़र के नाम से, वहाँ पर हुनर फाउंडेशन। फिर लाहौर में है, खारिया में, फिर अपना इस्लामाबाद में है माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ आप लोगों बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं? जी, बच्चों को ट्रेनिंग, फिर वो जाके अपना रोजगार कमाएं और अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, खड़े हों और अपने घर वालों की खिदमत कर सकें। वो इस तरह स्किल उनके पास हो, जी बिल्कुल, वो किसी का मोहताज न रहे। यानी अगर प्लम्बर है तो उसको प्लम्बर का काम सिखा रहे हैं, अगर इसको CNC है, डायमंड मोल्ड्स है, डायमंड मोल्ड का सिखा रहे हैं, अगर ब्यूटी पार्लर का है, ताकि वो अपने रोजगार में खड़ा हो जाए। आते हैं दोबारा आपके कैंसर क्लिनिक पे, हॉस्पिटल पे। अगर कोई खातून या कोई मर्द या कोई फैमिली वाले आपसे कांटेक्ट करना चाहें इस प्रोग्राम देखने के बाद, वो कहें कि हम उनको, अगर गरीब हैं और इस तरह इस्ताकात नहीं है कि वो कोई अपना अफोर्ड कर सके, अगर वो आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो कैसे करें? देखिए, मुझसे कांटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपके बोर्ड के जो है। हाँ, मुझसे कोई ज़रूरत नहीं है। आप जाएँ सीधा हॉस्पिटल में जाएँ, हॉस्पिटल के अंदर हमारा एक वेलफेयर का एक इदारा है। पहले दिखाएं जी मैं इसको अपना वेलफेयर हम नहीं कर सकते, तो हमारा उसको वेलफेयर कर देता है। स्क्रीन पे आपकी एड्रेस जो है, इदारे की एड्रेस, इदारे की, वो हम लगाएंगे ताकि उनको पता चले कि वहाँ आए और वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर गरीब हैं तो उनका इलाज मुफ्त में होगा, अगर इस्ताकात रखते हैं तो वो अपना वही पैसे देंगे जो फीस होगी। एक सलीमुद्दीन फिरोज साहब, बातें तो बहुत हैं, लेकिन रमज़ान करीब के महीने में, और आपने खुद भी कहा था कि आप थोड़ा लो प्रोफाइल रहना चाहते हैं, तो मैंने आपसे, और क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नाजरीन आपके इस काम से, खास करके जो हेल्थ के काम है और कैंसर के मूजी मरज़ के लिए जो आप अल्लाह की रज़ा की खातिर लोगों के लिए कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपको उसका अजर देगा। और इस प्रोग्राम के तहत के वसत से अगर किसी एक मरीज़ को भी अगर फ़ायदा पहुँचता है तो मुझे भी फ़ायदा पहुँचेगा, हमारी टीम को भी पहुँचेगा। एक दफ़ा फिर सलीमुद्दीन फिरोज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सलीमुद्दीन फिरोज साहब की बात सुनी कि अल्लाह के ऐसे नेक बंदे भी हैं जो न सिर्फ रमज़ान करीम में बल्कि 24 घंटे हर दिन ये काम करते रहते हैं हेल्थ के हवाले से। आपको पता है कि कैंसर कितना मूजी मर्ज है और कितना उस पर कास्ट आती है, कितनी उसकी महंगा इलाज है, लेकिन ये अपना एक जब काफिला शुरू होता है, सफ़र करता है, तो एक दो मिल के एक पूरा कारवान बन जाता है। तो सलीमुद्दीन फिरोज साहब ने भी अपना एक काफिला बनाया है, कई लोग इनके साथ मिल के, सिर्फ जो मुस्तहिक है उन लोगों के लिए ये हमारा प्रोग्राम है कि वो इस एड्रेस पे आके वहाँ अपने रजिस्ट्रेशन कराएं, अपना इलाज कराएं, और उनको पूरी जदीद तरीन किस्म के इलाज है वहाँ पे, और उनके लिए फ्री है। जो गरीब हैं, नादार हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए इलाज है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान असदुल्लाह भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।